السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ بات کریں گے جی، فوج پولیس اور ہم نے مل کر امن قائم کرنا ہے، دہشت گردوں کی صورت آبادیوں میں نہیں چھپنے دیں گے۔ علی امین گنڈا پور کے پی کے سی ایم ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا جی ہم آپریشن کی صورت یہاں کرنے نہیں دیں گے، اور اب اس طرح کے بیانات بھی ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور جبکہ دوسرے اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا موقف ہے، ان کی پارٹی کا کیا موقف ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور بات یہ بھی ہوگی کہ جو 5 اگست آنے والی ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ بڑی تحریک برپا ہوگی، اور اس کے بعد دیکھیے گا جناب حکومت کی ٹانگیں کانپ جائیں گی، ایسا کچھ ہونے جا نہیں رہا، کیونکہ 5 تاریخ سے پہلے تحریک برپا ہونی تھی، جو کہ نہیں ہو سکی۔ اب 5 تاریخ دی گئی ہے، 5 اگست کو کہا گیا ہے۔ اور پھر خان صاحب کے بچوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جن کے بارے میں کبھی کہا جاتا آ رہے ہیں، کبھی کہا جاتا نہیں آ رہے، تردید بھی ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ دوبارہ زیر گردش ہے، اور اس میں مولانا صاحب نے کہا تھا نہ پچھلی حکومت کو چلنے دیا، نہ یہ حکومت چلنے دیں گے، لیکن اس کے بعد مسلسل خاموشی ہی ہے اس حکومت کے حوالے سے کہ کیا جے یو ایف اے کا اس حوالے سے سٹینس ہے، اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں، یا جس طرح کہا گیا تھا اس حکومت کو بھی چلنے نہیں دیں گے، اور اس کے خلاف ریلیاں ہوں گی، جلسے ہوں گے، دباؤ ڈالا جائے گا، یا کچھ اور۔ دیکھتے ہیں جی اس پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ جے یو ایف اے کا سینئر رہنما ماہر قانون ہے کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ۔ کامران مرتضیٰ صاحب، کیا کہیں گے اس وقت جو کے پی کے کی صورتحال ہے، اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ بڑا ضروری ہے کہ وہاں آپریشن لانچ کیا جائے؟ بلوچستان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، اور کے پی کے کی بھی۔ جب ملک میں 60% ایریاز اس طرح سے ہوں جہاں پہ آپ موومنٹ جو ہے نا آپ کو دقت ہو، اور ایون فورسز اور ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی جو ہے نا 60% ایریاز میں سرٹن آورز میں نہ جا سکتے ہوں، تو پھر کیا وہاں پہ حکومتیں قائم اس ملک میں اس صوبوں میں کیا حکومتیں قائم رہنے کا یا رکھنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ سوال اس وقت ہمارے سامنے یہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا صوبہ خیبر پختونخوا میں میجارٹی آف ایریاز کہہ لیں یا آدھا کہہ لیں چلے، بلوچستان میں تو تقریباً کوئٹہ کے علاوہ باقی سارے کا سارا، اور سندھ میں کچے کا ایریا، یہاں پہ آپ گورنمنٹل ریٹ جو ہے نا 3 صوبوں میں مکمل طور پہ ختم ہے۔ تو جب ریٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایک تو وہاں حکومتیں جو ہے رہنے کا رواج نہیں ہوتا، حکومت رکھنے کا رواج نہیں ہوتا۔ اب وہ حکومتیں کیوں یہاں پہ ناکام ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کا الیکشن کا جو طریقہ کار تھا، جس طرح سے آپ نے الیکشن میں جو لوگ مسلط کیے، وہ اس کی وجہ ہے۔ یہ لوگ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ اب اس کا کیا طریقہ آپریشن میں آپ ڈھونڈیں گے، تو آپریشن میں یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوگا۔ یہ آپ دیکھ لیجئے صوبہ خیبر پختونخوا میں کئی آپریشن ہوئے، معاملہ سیٹل نہیں ہوئے۔ بلوچستان میں کئی آدھے درجن آپریشن ہو گئے ہیں، انسرجنسی آدھی درجن ہو گئی ہیں، معاملات سیٹل نہیں ہوئے۔ تو جب آپ کو پرانی دوائی جو ہے 2 صوبوں میں ناکام رہی ہے، تو وہ پھر آپ اس دوائی کو دوبارہ استعمال کریں، جس طرح سے بھی استعمال کریں، وہ آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو دوائی بدلی کرنی ہوگی، آپ کو اپنی سوچ بدلی کرنی ہوگی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر آپریشن حل نہیں ہے کسی مسئلے کا، لیکن یہ جو ایبسلوٹلی جی، یہ آپریشن کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوا۔ آپ کو الٹیمیٹلی بیٹھنا ہے، آپ ایک دوسرے کے جتنے مرضی لوگ مار دیں، وہ لوگوں کی جو ہے نا وہ گھر اجڑ جائیں گے دونوں طرف سے، مگر اس کے بعد جو ہے نا اگر معاملات جو ہے وہ سیٹل ہوں گے تو وہ بات چیت سے سیٹل ہوں گے۔ اچھا، لیکن کامران مرتضیٰ صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن تو حل نہیں ہے کسی مسئلے کا، ٹھیک ہے، لیکن اب بھارتی پراکسیز کام کر رہی ہیں، کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی ہم آئے دن سن رہے ہوتے ہیں، اور ہماری سیکورٹی فورسز پہ حملے بھی ہو رہے ہیں۔ اور بھارتی پراکسیز یا کسی اور ملک کی پراکسیز جو ہے ان کو لے کے جائے نا انٹرنیشنل فورم پہ، اگر آپ کے پاس جو ہے اس کے ایسے ثبوت موجود ہیں جس میں آپ اسٹیبلش کر پائیں دنیا کے سامنے کہ یہ واقعی بھارتی پراکسیز ہیں یا کوئی اور کسی اور ملک کی پراکسیز ہیں، تو اس کو اسٹیبلش کر کے بتائیے دنیا کو کہ یہ دیکھیے اے کا تعلق بی کے ساتھ اور بی کا تعلق فلاں کے ساتھ، اور یہ آپس میں یہ دیکھیے یہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے یا یہ رابطے ہیں۔ یہ بات تو اسٹیبلش کرنا جو نا آج کی دنیا میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو آپ یقیناً جو مرضی کہیے مگر اس کو اسٹیبلش کر کے بتائیے، اور اگر آپ کہنے کے باوجود اسٹیبلش نہیں کر پاتے تو یہ آپ کے پارٹ پہ جو ہے یہ کمزوری ہے۔ اچھا، یہ کمزوری کس چیز کی ہوگی سر؟ کیونکہ جس طرح کے شواہد موجود ہیں، آئے دن آئی ایس پی آر کے شواہد موجود ہے تو اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے جائیے نا، یو این میں لے کے جائیے۔ یہ کمزوری ہے آپ کی، آپ نے یہ یو این کو یہ معاملہ ریز کیا، آپ جو ہے نا
دنیا کے ان ممالک کو جو اثر رکھتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا یہ چیزیں جا کے اسٹیبلش کریے اور بتائیے کہ یہ ایویڈنس ہے ہمارے پاس، اور وہ ایویڈنس جو ہے نا وہ اگر کنونسنگ ہوگی تو یقیناً پرویل کرے گی ان کے ذہنوں پہ. اب کوئی وجہ نہیں، آپ اس کو لے جائیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ لے جائیے، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل جو فورمز ہیں جہاں پہ ہیں، جہاں آپ ان کی رسوائی کر سکتے ہیں وہ کریے. سر بالکل اور صحیح کہہ رہے ہیں اس کے آپ. نتیجے میں جو نا ایک ماحول بنے گا. انٹرنیشنل سطح پر تمام چیزیں دکھانی بھی چاہیے، لیکن ظاہر ہے ان کا کلا کما کرنا تو خود ہی کرنا پڑے گا نا آپ کو، وہ آپریشن کے کلا ذریعے ہو کما سکتا ہے. کرنا خود ہی پڑے گا، مگر آپ چیزوں کو جو ہے نا وہ اگر آپ کسی دوسرے ملک کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو پہلے تو آپ دوسرے ملک سے رابطہ اس کا منقطع کریے نا. منقطع کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے فورسز کی بجائے جو ہے وہ سفارتی ذرائع زیادہ بہت جو ہے نا وہ اچھے ہوں گے، اس کو استعمال کریے. اگر آپ کے اس استعمال سے معاملات حل کیونکہ ہوتے ہیں افغانستان وایا افغانستان اگر وہ آتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، تو بارہا افغانستان سے بات ہو چکی ہے گورنمنٹ لیول پر، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ جی بہت سارے. آپ دیکھیے یہاں پہ آپ کی کنٹرڈکشن ہے یا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ وایا افغانستان آتے ہیں، دوسری طرف تو آپ نے جو ہے وہ آپ کے جو تعلقات ہیں ان کو اپ گریڈ کیا ہے. تو ایک طرف تو آپ اپنے تعلقات اپ گریڈ کر رہے ہیں اور دوسری طرف افغانستان کو جو نا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، تو دونوں میں ایک بات تو درست نہیں ہوگی نا آپ کی. اور ظاہر ہے ڈار صاحب نے اس طرح کہا کہ فیض حمید کی وہ چائے جو پی تھی انہوں نے وہاں جا کر بڑی مہنگی پڑ رہی ہے ابھی تک پاکستان کو. یہ بہت ساری چائیں ہیں جو ہے مہنگی پڑتی ہیں اور بہت سارے کھانے بھی شاید مہنگے پڑ جاتے ہیں. آپ معاملات کو قانون اور دستور کے دائرے کے اندر لائیے، جب دستور کے دائرے کے اندر آئیں گے تو پھر ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں. اچھا آپ نے سر جو آغاز کیا دستور توڑنے کا الزام ہوتا ہے اس وقت جو ہے نا معاملات خراب ہوتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے بات کی سر کہ بالکل صحیح ہے، آئین اور قانون کے تحت جب تک ملک چلے گا تو ظاہر ہے پٹری پہ چلتا رہے گا. تو اس وقت جو حکومت ہے اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین کے مطابق نہیں چلا رہے اس وقت حکومت کو. یہ آئین کی مطابقت میں نہیں چل رہی. آئین کی مطابقت میں اگر چل رہی ہوتی تو پھر جو ہے نا آدھی شکایتیں وہیں ختم ہو جاتی ہیں. لوگ امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں کیونکہ انسان کے اندر جو ہے نا یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں رہے، وہاں پہ زندگی گزارے جہاں پہ امن ہو، سکون ہو، وہ اپنی جو ہے فیملی لائف وہاں پہ آسانی کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے گزار سکے. سر یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کیونکہ اس کی جی سر میں نے بڑی اہم بات کر رہے ہیں کیونکہ آئین اگر ظاہر آئین کے تحت ملک نہیں چلایا جا رہا تو پھر بڑا مشکل ہوگی. سینیٹر ناصر بٹ صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھ لوں کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے. کیوں مولانا صاحب نے بھی کہا نہ پچھلی حکومت کو چلنے دیا ہے نہ یہ حکومت چلنے دیں گے، وجہ اس کی ظاہر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اور لیکن یہ بیانیہ ظاہر پی ٹی آئی کا بھی اس طرح ہی بیان ہے، وہ کہتے ہیں جی آئین کے تحت نہیں چلایا جا رہا. ناصر بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا. کامران مرتضیٰ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جی آئین کے تحت اگر ملک نہیں چلے گا تو پھر یہی مشکلات پیش آتی رہیں گی اور پھر پٹری پہ ہم نہیں چڑھ سکیں گے. جی ناصر بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاش یہ آئین پہ ملک 2018 سے نہ ہٹایا جاتا تو آج آئین پہ چل رہا ہوتا. ابھی بھی آئین پہ چل رہے ہیں، ہم نے تو بڑی مشکل سے اس کو دوبارہ پٹری پہ لائے ہیں. ان سے پوچھے نا تو کیا کیا 2018 میں. نہیں اس وقت ملک جو ہے آئین کے مطابق چل رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ. نہیں ابھی تو آئین کے مطابق چل رہا ہے. 26ویں ترمیم آئی ہے، اسمبلی نے اس کو پاس کیا 2 تائی اکثریت سے. بالکل آئین کے مطابق چل رہا ہے. عدالتیں بھی آئین کے مطابق چل رہی ہیں. کسی کو سزا مل رہی ہے تو وہ آئین کے مطابق مل رہی ہے. اگر وہ اس کے لیے ہائی کورٹ میں جائے گا اپنی اپیل کرنے، وہ بھی اگر اس نے کوئی غلطی نہیں کی یا اس کے پاس پروف ہے کہ یہ جو اس کے اوپر الزام ہے یہ غلط ہے تو ہائی کورٹ اس کو ریلیف دے دے گا، چھوڑ دے گا. کرنا عدالت نے ہے اور عدالتیں آئین کے مطابق ہی چل رہی ہیں. وہ دیکھیں کافیہ صدیقی ہے جو امریکہ نے اس کو سزا دی ہوئی ہے، وہ بھی غلط ہے. ہم کہتے ہیں اس کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ امریکہ یہ جو کر رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے عدالت اس کو سزا دی ہے. تو جب عدالتیں ہی کسی کو سزا دیتی ہیں تو پھر حکومتیں نہیں ختم کرتی، وہ سزائیں عدالتیں ختم کرتی. کیا کہیں گے کامران صاحب؟ گورنمنٹ کی طرف سے تو ظاہر یہ موقف ہے کہ جی آئین کے تحت چل رہا ہے، آپ بتائیں کیا ایسا ہم نے کر دیا. بٹ صاحب میرے بڑے محترم ہیں اور میرے دوست بھی ہیں، ان کو احترام سے ان کو کہیں کہ وہ پاناما والا کیس بھی آئین اور دستور کے مطابق ہوا تھا نا. جو کچھ اس میں ہوا تھا وہ آئین اور دستور کے مطابق ہوا تھا. حمزہ والا کیس بھی آئین اور دستور کے مطابق ہوا تھا نا. جب اس کی گورنمنٹ کو جو نا ان کی چلتا کیا تو وہ بھی دستور کے مطابق تھا نا، عدالتیں کر رہی تھی. تو اس سے پھر آپ نے کیوں اختلاف کیا؟ اچھا وہ تو سر اب دیکھیے نا بٹ صاحب جواب دیں گے، لیکن اس وقت کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ کہ فلاں فلاں کام غیر آئینی ہوا ہے؟ دیکھیے یہ جتنے یہ جو کیسز ہیں نا، یہ ابھی جو کیسز آئے ہیں یہ جس میں وہ جو ہے نا وہ کوئی کہتا ہے کہ جی میں کرسی کے نیچے چھپ کے سن رہا تھا، جو کرسی کے اوپر کھڑا ہو کے
یا بستر کے نیچے جو ہے نا وہ لیٹ کے جو ہے نا میں سارا کچھ سن رہا تھا. یہ جو ابھی والی ججمنٹ ہے یہ سرگودا والی یہ بڑی کمزور ججمنٹ ہے. اب اس کو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئین سے ماورا ہے, مگر یہ کہہ سکتے قانون سے ماورا ہے, یعنی سب آرڈینیٹ قانون سے جو ہے نا وہ چھٹ جائیں گے. یا چلو فرض کر لیجئے شاہ محمود صاحب چھٹ گئے یا وہ اس کیس میں ایکویٹ ہو گئے, مگر ان کا وہ جب سے کسٹڈی میں ہے اس کا کیا حساب ہے؟ اس کا کوئی حساب دے گا؟ وہ وقت اس کو کوئی لوٹا دے گا؟ یا اس سے پہلے چلے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, ایون 13 اغوا والا کیس یا دوسرا کچھ, کیا ان کے وہ وقت جو ہے نا وہ جو انہوں نے پہلے چھوڑ کے گزارا, کیا اس کا کوئی مداوع ہوا کسی طرح سے؟ بٹ صاحب بات تو صحیح ہے کامران مرتضیٰ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں جب ہوں گی کہ سپاہی کہے کہ جی میں 55 آدمیوں کی میٹنگ تھی اور اس کمرے میں میں اس کے نیچے بیٹھا رہا اور واحد وہی گواہ, تو مطلب یہ تو مدقہ خیز چیزیں لگتی ہیں نا کہ کوئی دیکھ نہیں سکا اس کو, نہ گھر میں آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے, نہ میز کے نیچے کوئی دیکھ رہا ہے اس کو. تو اس طرح کی چیزیں تو آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہوگا کہ یار یہ مطلب کیا کیس بنا ہوا ہے ہم نے. جی بٹ صاحب, لیکن اس پر کامران مرتضیٰ صاحب, بٹ صاحب شاید اس میں ایشو ہے ٹیلی فون میں. میں ایک عرض کروں بٹ صاحب کی کنزمپشن کے لیے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی میٹنگ ہو اور اس میں 50 سے اوپر لوگ موجود ہوں اور ایک آدمی جناب میز کے نیچے چھپ کے یہ سنتا رہا ہو, تو وہ 55 لوگ اس کو جوتے تو اتار کے ماریں گے نا کم از کم, اور کچھ نہ کر سکے. اس کو تو جوتے لگنے چاہیے تھے اور وہ اتنا بہادر. یہ اگر وہ مان لیتا کہ جوتے مجھے لگے بھاگ گیا وہاں سے, وہ بات اور تھی. ہاں نہ کرے نا, وہ کرے جس کو پروڈنٹ مائنڈ ایکسپٹ کرتا ہو. یہ کل آپ پہ وقت آیا تھا, غلط آیا تھا, آج ان پہ آیا ہے, غلط آیا ہے. معاملات کو قانون کے مطابق دستور کے مطابق چلائیں, نہیں چلائیں گے پھر یہ منظر پھر کسی جگہ پہ. بالکل. بٹ صاحب کیا کہیں گے, اس طرح کی چیزیں تو سامنے آ رہی ہیں نا جس پر آپ بھی ظاہر ہے سوچتے ہوں گے کہ یار یہ مطلب کیا گواہی ہے کہ آدمی میز کے نیچے چھپا ہوا تھا, 55 آدمی وہاں کمرے میں موجود تھے, کسی کوئی دیکھ نہیں سکا, سلمانی ٹوپی اس نے پہنی ہوئی تھی. کامران مرتضیٰ صاحب کی بات کا بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 فرمائیے. ہیلو جی جی فرمائیے, آ رہی ہے آواز ڈاکٹر صاحب. اچھا میری آواز میں حالے کٹ رہی ہے. میں نے کہا کامران مرتضیٰ صاحب بالکل مجھے آپ بتائیں ٹھیک کہتے ہیں. 26ویں ترمیم جب آ رہی تھی اپوزیشن سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, مولانا صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ ابھی 1 مہینہ ٹھہر جائے, سب سے اپوزیشن والوں سے بات کرتے ہیں. ہم انتظار میں رہے مولانا صاحب کے ساتھ. پی ٹی آئی نے وعدہ کیا کہ ہم اس پہ بات کریں گے, پھر انہوں نے اپنے نام بھی دیے. کئی دفعہ تو یہ کہتے تھے ہماری سجیشن تھی جو 26ویں ترمیم میں آئی ہے, تو اس کے بعد جب ٹائم آیا تو وہ بھاگ گئے. تو اب بات یہ ہے کہ جب اپوزیشن اس طرح کے کردار ادا کرے گی, اس کو چاہیے کہ جب وہ تو پشاور میں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ, کیونکہ اس وقت تو گنڈا پور نے دیکھا کہ انہوں نے کیا الزامات لگے, وہ جو ہے کہ جی پیسے لے لیا, افریدی سے اتنے ارب کروڑ لے لیا, فلان لے لیا. لیکن وہاں انہوں نے اپوزیشن سے بات کی, تو وفات میں بیٹھ کے اپوزیشن سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اپنے مفاد کے لیے تو سب ٹھیک ہے, جب عوام کا مفاد آتا ہے تو اپوزیشن ہوتی اسی لیے کہ حکومت اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہی ہے تو اپوزیشن کا کام ہے اس کو ٹھیک کرے اور اس پہ آواز اٹھائے. یہ آواز اٹھاتے نہیں ہے, یہ باہر کاپیاں پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. یا وہ گنڈا پور آتا کہتے ہیں آج میں جا رہا ہوں جی اس کو آزاد کرانے, آج میں یہ کر دوں گا, دیوار توڑ دوں گا. تو آپ مجھے بتائیں پھر اس کا کیا حل ہے؟ نہیں, وہ جو کامران مرتضیٰ صاحب نے جو کچھ کہا, بٹ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2018 میں بھی اگر آئین کے تحت نہیں چل رہا تھا تو اب بھی نہیں چل رہا, تو آپ لوگ کم از کم وہ دہرائیں نا, آپ کو تو کم از کم قانون کے مطابق چلائیں جانا چاہیے. تو آپ تو بھگت کر آئے نا ساری چیزیں, پھر یہ تو انتقامی کاروائیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. نہیں میں کہتا ہوں جی کہ دیکھیں آپ مجھے ایک بات ہے کامران مرتضیٰ صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ اب 9 مئی کیا تو ان لوگوں نے کیا, ان کو ہم نے کہا تھا وہاں جائیں. 26 نومبر انہوں نے کیا, ہم نے کہا تھا وہاں جائیں. جب آپ غیر قانونی کام یہ لوگ کرتے ہیں, اپوزیشن کا اگر کوئی احتجاج کرتا ہے جمہوری طریقے سے اس کو کوئی نہیں روکتا, چاہے وہ مولانا صاحب نے بھی کیا, پیپلز پارٹی نے بھی کیا, جماعت اسلامی نے کیا. اب احتجاج کرنا چاہتے ہیں ان سے حکومت بات کر رہی ہے, ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کا رویہ, ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, وہ بات کرتے ہی نہیں کسی سے, وہ صرف گالی گلوچ پہ چلتے ہیں.
اور ایک ہی بات کرتے ہیں بس عمران خان کو باہر لاؤ. بھائی عمران خان کو تو قانون کے مطابق اگر وہ جیل میں ہیں, انہوں نے 9 مئی کیا ہے, 26 نومبر ہے, وہ لوگ ہیں, عدالتیں سزائیں دے رہی ہیں, آپ جا کے بے گناہی ثابت کریں, عدالتوں سے باہر آ جائیں. ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئی سامنے کا, لیکن ہم نے بھی عدالتوں سے جا کے انصاف لیا. نہیں وہ بات اب صحیح ہے, حکومت ان کو باہر تو نہیں لا سکتی کسی کو. نہیں لیکن اس طرح کے کیسز بھی تو نہیں ہونے چاہیے نا, جس طرح کی بات ہم کر رہے ہیں یا کامران مرتضیٰ صاحب نے کی, اس طرح کی گواہیاں سامنے آئیں گی کہ جی میں کرسی کے نیچے میز کے نیچے بیٹھا ہوا تھا, اور یہ تمام چیزیں, مطلب پھر لوگ بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا کہ اس طرح کی چیز سامنے نہیں ہونی چاہیے, پھر اس طرح کے کیسز بھی نہیں ہونے چاہیے. پھر وہ آتی ہے کہ جی شاید انتقام لیا جا رہا ہے سیاسی. نہیں دیکھیں نا, پھر آپ میرے بھائی ٹھیک کہتے ہیں, دیکھیں وہ اگر اس طرح کا وہ کمزور وٹنس ہے تو وہ جا کے ہائی کورٹ میں اس میں جائیں, اپنی بے گناہی ثابت کریں, بری ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیں 9 مئی میں جا کے کس نے جا کے کور کمانڈر کے گھر حملہ کیا, کن لوگوں نے جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا؟ ان لوگوں کی فوٹیج ہے. اگر وہ کہیں جی ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر آپ بتائیں کیا ہوگا. عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جن لوگوں نے حملہ کیا دکھائیں, یہ میرے بندے نہیں ہیں. بٹ صاحب لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی رکھیں اسی پوائنٹ کے ساتھ, بات ٹھیک ہے جنہوں نے بھی کیا سزا ملنی چاہیے, لیکن جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی وہ آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے, تو ان پہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا کچھ. نہیں میں کہتا ہوں ان کے خلاف اگر وہ دیکھیں, میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ عمران خان بھی اگر جب یہ 9 مئی ہوا وہ قوم سے بات کا یہ مان جاتے کہ غلطی ہوئی ہے, معافی دے دے, عدالت کو کہتے تو ہو سکتا ہے عدالت ان کو معاف کر دے. وہ مانتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہی کچھ نہیں, یہ تو انہوں نے کیا ہے. وہ 26 نومبر کا بھی کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا, وہ کچھ چیز مانتے ہی نہیں. وہ کچھ کہتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. ان کا وزیر اعلیٰ وہ کلاشنکوف اٹھا کے آتا ہے کہ میں جا رہا ہوں عمران خان کو. اچھا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, یہ جو ایک بیانیہ آتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے, آپ چونکہ لائر بھی ہیں سر, ابھی ظاہر ہے کیسز شروع نہیں ہوئے, پہلے کہا گیا جی معافی مانگ لیں تو یہ ہو جائے گا. مطلب وہ تو معافی تو سر بعد میں ہوتی ہے نا, جب ثابت ہو جائے تمام چیزیں, پھر صدر مملکت معافی دیں یا ریاست دیتی ہے اس کو معافی یا نہیں دیتی. یہ کہنا کہ جی معافی مانگ لیں تو پھر معاملہ سیدھا ہو جائے گا, یہ پھر سر آئین اور قانون کہاں رہ گیا؟ معافی دینا یا نہ دینا یہ عدالت کا کام نہیں ہوتا. عدالت میں اگر چلان آ جائے تو وہ اس کو سزا دے گی یا بری کر دے گی. یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں. 2 پروویژنز ہیں, ایک وڈرال کا طریقہ کار ہے اور اس میں جو ہے نا وہ معافی کا طریقہ کار ہے, اور ایک صدر کے پاس جو ہے دستوری طریقہ بھی موجود ہے سزا کے بعد. تو وہ معافی والا معاملہ جو ہے وہ کسی اور طرح سے ہے, وہ ریاست کے ڈومین میں ہے, وہ عدالت کے ڈومین میں نہیں ہے. اگر عدالت اس طرح سے معافیاں دینے لگ جائے تو سب سے پہلے ہماری انگلیاں اس پہ کھڑی ہوں گی کہ آپ ہوتے کون ہیں. یہ بھلے ریاست کا یہ اختیار موجود ہے, قانون نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے, وہ معافی دے سکتی ہے. ایون ان کو بھی معافی بعض اوقات مل جاتی ہے جو نہیں مانگتے, اور ان کو بھی نہیں ملتی جو مانگتے ہیں 100 دفعہ. یہ الگ سے بات ہے, مگر جو ہے نا وہ کوئی طریقہ کار ہم کو ایسا پاکستان میں بنانا چاہیے جس میں یہ دستور کے مطابق آگے بڑھ سکے. اب جس صدی میں ہم رہ رہے ہیں اس میں پاکستان ان آخری چند ممالک میں ہے جہاں لالسنس ہے. تو معافی بھی ظاہر ہے کہ آئین اور قانونی طریقہ یہی ہے کہ پہلے فیصلہ ہو جائے عدالتوں سے, اس کے بعد پھر معافی کی بات ہوگی نا. اب پہلے یہ کہہ دیا جائے کہ ایک دفعہ معافی مانگ لیں, جس طرح بہت سارے لوگ معافی مانگ لی پریس کانفرنس کر کے, تو ان کے خلاف حکومت کی جانب سے خاموشی ہے. معافی اس طرح سے نہیں ہوتی. معافی ضروری نہیں ہے کہ پہلے سزا ہو پھر اس کی معافی مانگی جائے. یہ درمیان میں کیسز وڈرال کی پروویژن بھی ہے, وہ پراسیکیوشن کا یا ریاست کا یہ اختیار ہمیشہ موجود ہوتا ہے. اور وڈرال جب کیسز کو وڈرا کرتے ہیں تو اس کا انفیکٹ مطلب یہی ہوتا ہے کہ کئی معاملات سیٹل ہو گئے ہیں. تو اس میں دو طرح کی پروویژنز ہیں, وڈرال کی بھی ہے, 494 بھی ہے سیکشن CRPC کی, اور ایک اور بھی پروویژن ہے 401 کے آس پاس ہے, اور پھر آرٹیکل 45 والا معاملہ بھی ہے. یہ 3 طرح کی جو ہے نا یہ اس میں پروویژنز ہیں. مگر جو ہے نا وہ معافی مانگنے والا تو ظاہر ہے معافی پہلے جو ہے نا ایک مانگنے کے لیے تیار ہوتا ہے, دوسرا دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اب بٹ صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ دینے والے جو ہے معافی دینے کے لیے تیار ہیں؟ بٹ صاحب معافی دینے والے آپ لوگ ہیں یا جو بھی ہیں وہ دینے کو تیار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لیں تو بات ختم. نہیں دیکھیں, میں ایک بات کامران صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں,
अपोजिशन जो होती है, हुकूमत होती है, जब वो आपस में बैठते हैं तो प्रोसिक्यूशन के मामलात भी हल होते हैं, बैठ के बात करते हैं। मुझे आप बताएं, बात किए बगैर कोई मसला हल होता है? टेबल टॉक होगी तो कुछ होगा, वो बैठना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करते। एक दफा आपके सामने उन्होंने एक टीम बनाई, इमरान साहब ने 2-3 मुलाकातों के बाद वो बैरिस्टर गौर साहब ने जेल से बाहर आके कहा जी इमरान खान ने कहा कोई बात नहीं करनी। तो जब रवैया ऐसा रखेंगे, रवैया उनको ठीक नहीं है, आप उनको कौन समझाए कि भाई आप बात करेंगे तो हुकूमत से करेंगे, कभी आप हुकूमत में कभी अपोजिशन में। तो सियासी पार्टियों के दरमियान होगी, और उसमें अगर फर्ज करें कि बराह रास्त आपको डायरेक्टली जो है बातचीत में कोई मुश्किल पेश आती है, दूसरी पार्टियों को बीच में डाल लीजिए, मगर बातचीत पार्टीज के दरमियान होनी चाहिए और किसी नतीजे पे पहुंचा जाए, मामला को आगे लेके चला जाए। अब उनका भी प्रॉब्लम ये है कि वो भी जो है ना, वो 26वीं तरमीम में जो है ना, वो रोज जो है ना वो आते जाते रहते थे, और उसके बाद जो है वो अब फरमाते हैं कि जी जो भी ये कहता है कि हम उसमें जो है ना शरीक थे, तो वो झूठ बोलता है, यानी हम झूठ बोलते हैं। अभी मुझे तो चलो, मैं तो इतना मोतबर आदमी नहीं हूँ, मगर उसमें मुअज़्ज़िज़ और मोतबर लोग भी बैठे हुए थे। अब जो वो उनका कोई शख्स झूठ का इल्जाम लगा देता है, ये बहुत बुरी बात होती है। ये मसला भी है सर। इवन जब क्रॉस एग्जामिन करते हैं तो भी हम बड़े एहतराम से कहते हैं कि आप दुरुस्त नहीं कहते, ये नहीं कहते कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो तो उनका स्टाइल है, मगर उनका स्टाइल का मतलब ये नहीं है कि रियासत जो है अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो गई है। रियासत ने अपना किरदार जो है वो दस्तूर के मुताबिक इन एनी केस करना है, और जो लोग रियासत की जो बागडोर जो रही जो उसके हाथ में है, उन्होंने कानून के मुताबिक आगे बढ़ा। अच्छा सर, ये कानूनी हवाले से थोड़ा बताइएगा, ये जो 4 विकेटें गिर चुकी हैं पीटीआई की, नाइल हो गए, और खबरें गर्म ये हैं कि जी 40 से 50 होंगे MP MNAs जो नाअहल होंगे। सर इतनी बड़ी तादाद में नाअहली मुमकिन है या नहीं है? सर ये गलत कर रहे हैं। बात ये है कि ये निज़ाम जो है, ये वो हमने सुना था किसी जमाने में, ये ऊंट पे जो ना कभी कभी जो ना ऊंट के ऊपर एक तिनका भी भारी होता है, ये इस निज़ाम के ऊपर कोई तिनका भारी ना हो जाए। सिर्फ ये निज़ाम जो है पहले से जो ना इसकी टांगें लड़खड़ा रही हैं। ये जो आगे मजीद जो ना, ये तो पीटीआई के कोऑपरेशन से चल रहा है, वरना ये निज़ाम अभी तक जो ना वो शायद अगर उस दुरुस्त अंदाज में चला रहे होते उनके जो आज़ाद अराकीन है, तो शायद मुमकिन है कि ये अभी तक लड़खड़ा गया होता या ख़त्म हो गया होता। मगर ये गवर्नमेंट की या रियासत की अपने हाथों ख़राब ना हो जाए मामला, इसलिए इस तरह से न करें कि इस तरह बड़ी बड़ी तादाद में लोगों को नाअहल करें। और अभी तक पहला स्टेज है, पहला फोरम है, और उसमें जो है ना वो उसी वक्त जो है ना उनको नाअहल करार दिया जा रहा है। अगर फर्ज कर लीजिए कि ये जो अगले फोरम पे जो है ना वो फैसले गलत हो गए, और मीनवाइल जो है ना मैं वहां से इलेक्ट होके आ गया, तो मैं छोड़ूंगा वो सीट, या उनको वो वापस मिलेगी। बट साहब ये बात तो सही कर रहे हैं कामर मुर्तज़ा साहब, और फिर आप जो मिसाल कायम कर रहे हैं, अगर 40-50 वाकई जिस तरह खबरें हैं कि नाअहल होने हैं, यानी कि अंदाजा करने पहले पता है लोगों को कि 40-50 नाअहल होंगे, कुछ इस तरह के सहाफ़ी हैं जो बड़ा करीब आप लोगों के बताते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन सर ये बड़ी तादाद भी हो, फिर मिसाल क्या कायम कर रहे हैं? कल फिर आपकी बारी भी आ सकती है। देखें कमरान मुर्तज़ा साहब ठीक कह रहे हैं। अब मुझे बताएं कि अगर कोई लोग इस तरह का उनको अगर कुछ सजा होती है, उसके अलावा वो कोर्ट में जाते हैं, ये किसी पहले अज्यूम कर लिया जाए जी 50 लोगों को सजाएं होंगी, ये मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी आपसे ही सुन रहा हूं। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनको आपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया था। ये रीत किसने रखी? ये हालात किसने पैदा किए? उसके बाद मैं आज भी कहता हूं, और मैं हमेशा ये बात आप याद रखें कि जब तक उन लोगों को जिन्होंने ये किया, चाहे वो फैज हमीद है, चाहे वो बाजवा है, चाहे वो साकिब निसार है, चाहे वो आसिफ सईद खोसा है, चाहे वो आजादुल हसन है, वो उनको तो जब तक उनको कटहरे में नहीं लाएंगे ये निजाम ठीक नहीं होगा। तो कौन लाएगा सर कटहरे में? ठीक होगा कि उन लोगों को बुलाया जाए कटहरे में कि आपने अच्छे पर चलते मुल्क को क्या किया है, अच्छा चलता मुल्क क्या था, उस वक्त चीनी का रेट था क्या, उस वक्त आटे का रेट था। ये चीजें हैं। हम अपोजिशन से भी कहते हैं कि हमारे साथ बैठे, वो हमारे साथ बैठते ही नहीं, बात ही नहीं करते। हुकूमत है या अपोजिशन है, सियासी जमातों ने मिल के इस मुल्क को ठीक करना है। ये जिनके नाम आपने लिए हैं बट साहब, जिनके नाम आप ले रहे हैं, इन सबको कटहरे में, आप इस वक्त हुकूमत में है, हुकूमत आपकी है, ला सकते हैं कटहरे में, कैसे हो सकते हैं, उनको पकड़ा जा सकता है बिल्कुल। उनको बाजवा साहब से शिकायत थी आपको बहुत ज़्यादा, वो भी हिस्सा रहे खान साहब को लाने ले आने में, तो उनको भी कटहरे में ले आए, आप हिम्मत करें।
وہ میں یہ کہتا ہوں نا، میں نے پھر ایک بات کیا کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہی اگر اکٹھی نہیں ہوں گی، آپس میں نہیں بیٹھیں گی، مل بیٹھیں گی، تو قانون تبھی بنے گا نا. ہم نے اپوزیشن میں، آج حکومت میں، کل اپوزیشن میں ہے. ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے سیاسی جماعتوں نے مل کے. اگر ہم نے نہیں ٹھیک کرنا، میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جس دن سے یہ نظام خراب ہوا 2018 سے، جب یہ انہوں نے اچھے چلتے ملک کو اس حالت پہنچایا، ان لوگوں کو سزائیں ملتی تو آگے حالات پیدا نہ ہوتے. وہ ججز گھر میں بیٹھ گئے، ان کے تو نام اٹھا دینے چاہیے عدالت، سپریم کورٹ سے. جو سابقہ چیف جسٹس ہیں، وہ کوئی بھی ہے جس نے ناانصافی کی ہے. آپ مجھے بتائیں، ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے، ان کو سزا ہو گئی، ان کو پھانسی لگ گئی. 25 سال بعد، 30 سال بعد انہوں نے کہا جی ہم سے غلطی ہوگی. تو یار یہ بھی تو چیزیں ہیں نا، یہ ساری ہم نے مل کے اکٹھی ٹھیک کر رہی ہیں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہونی چاہیے. سر ان کو جب تک مثال یہ بنائیں ٹھیک نا، نہیں ہوں گی، ان کو سزائیں دیں، ان لوگوں کو سزائیں دیں. باجوہ ہیں، دیگر لوگ جن کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، ان سب کو کٹہرے میں تو لائیں. ان کو سزائیں ہوں گی، آپ لوگ مثال بنائیں گے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نظام کہاں سے خراب ہوا ہے. یعنی ان کو تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، مسئلہ تو یہ سارا. ہمارے ساتھ بیٹھے اپوزیشن کرے بات، وہ کسی پہ آتے ہی نہیں، وہ کوئی بات کرتے ہی نہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ تو پھر اس طرح انہوں نے آج تک 2 سال کسی سے بات کی ہے. وہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ ابھی تک وہ نہیں حل کرتے. سر الیکشن کمیشن کی بھی میعاد ختم. نہیں، آپ مجھے بتائیں، الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آئے، لیکن وہ اپوزیشن سے بات کریں. حکومت اور اپوزیشن مل کے بندہ لاتی ہے، وہ بات ہی کوئی نہیں کرتے. جب ان کا رویہ یہی ہے، آس پاس جو ہے نا یا اس سے پہلے خراب ہو گئے، اور اس میں اکثر اوقات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی پارٹی شریک رہی ہے اس خرابی میں. تو یہ ذرا جو ہے نا، اگر تو خرابی کو ڈھونڈنا ہے تو 1958 کے آس پاس جو ہے یہ معاملات جو ہے سر وہ تو پھر بہت پیچھے ہو جائے گا. اچھا سر، ایک اور بات آج کل بڑی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس کا بھی تھوڑا سا آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاؤں، کہ جی قومی سلامتی اور خان صاحب ساتھ نہیں چل سکتے. یہ ہم نے پہلے بھی سنا ایک زمانے میں کہ قومی سلامتی اور محترمہ فاطمہ جناح ساتھ نہیں چل سکتے، پھر ایوب ساتھ نہیں چل سکتے، پھر بھٹو کے بارے میں کہا گیا قومی سلامتی اور بھٹو صاحب ساتھ نہیں چل سکتے، پھر جا ساتھ نہیں چل سکتا، پھر محترمہ ساتھ نہیں چل سکتی قومی سلامتی کے، پھر نواز شریف ساتھ نہیں چل سکتے، اب خان صاحب قومی سلامتی کے ساتھ نہیں چل سکتے. الگ الگ چیزیں دونوں. سر یہ سلسلہ کہ چلتا رہے گا قومی سلامتی اور فلاں، یعنی جو زیادہ ووٹ لے کر آ جائے اس کے بارے میں زیادہ تر سنا جاتا ہے اس طرح کی بات. میرے پاس ایک پوسٹ موجود ہے جس میں محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے اور خان عبدالغفار خان کے حوالے سے اسی طرح کی اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں مل کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا بنانا چاہتے ہیں. تو اگر قائد اعظم کی بہن بھی سازش کر رہی تھی، خان عبدالغفار خان بھی، ولی خان صاحب بھی کر رہے تھے، مودودی صاحب کو بھی سر یاد ہوگا آپ کو، یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کا بھی پانی کاٹ دیا گیا تھا. ان کو بھی کہا تھا کہ آپ نے فلاں چیز کا بل نہ دیا تو آپ کے ساتھ سخت سلوک ہوگا. تو اس وقت تو میرا خیال ہے کہ 8 آنے 4 آنے بل ہوگا مہینے کا پانی کا، ان کا بھی پانی کاٹ دیا گیا تھا. تو یہ ہماری تاریخ ہے، اس پہ ہم میں سے کسی کو شاید کوئی فخر کرنا ممکن نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. لیکن یہ قومی سلامتی، بٹ صاحب قومی سلامتی اور خان صاحب ساتھ نہیں چل سکتے، آج یہ بیانیہ ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں بات ہی، اور مسلم لیگ میں ہزاروں اختلافات تھے، بڑا کچھ ہوا لنڈن میں. مجھے پتا ہے جب اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ ہم نے مل کے چلنا ہے، مل کے یہ چلنا ہے کہ اپوزیشن میں جو جماعت ہوگی وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی، جو حکومت میں ہوگی وہ اپوزیشن اس کو گرائے گی نہیں، 5 سال پورے کرے، اس کے بعد عوام کے پاس جائے، ووٹ اس کو ملے، دوبارہ آ جائے. وہ اگر کام نہیں کریں گے تو اپوزیشن حکومت میں آ جائے گی. یہ طریقہ تھا، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، عمران خان بھی شامل تھے، سب لوگ شامل تھے اس میں. تو پھر کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. پھر یہ جو ٹولہ آ گیا جنہوں نے وہ ہوا ضرور تھا، لیکن پھر خراب کرتی ہے نا. ابھی بھی ٹائم ہے، وقت ہے، عمران خان کو سمجھ آنی چاہیے. مطلب لیکن اس میں تو دونوں طرف سے باتیں ہوتی رہی نا، یعنی کہ آپ کی پارٹی بھی اور پیپلز پارٹی بھی، اور پیٹ پھاڑ کے سڑکوں میں گھمانا، اور پھر کالا کوٹ پہن کے میاں صاحب چلے گئے تھے عدالت، یہ سب کچھ میثاق جمہوریت کے بعد ہی ہوا ہے سب کچھ. یہ نہیں دیکھیں میثاق جمہوریت میں جب پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں 5 سال پورے کیے، کوئی ان کا وزیر اعظم چینج ہوا، وہ ان کے آپس میں تھا، وہ یا سپریم کورٹ نے کیا پارٹی کو قائم اسی لیے کیا تھا کہ یہ کہیں مل جل کے جو ہے
وہ نہ کر سکے تو ایک تیسری پارٹی بنا کے اس کو گود لے لیا گیا تھا. اور سر اب اس کو گود سے اتار کے لٹا دیا ہے. اب کیا دونوں مسئلہ تو صرف اتنا اس ملک میں کہ جس کو گود سے اتار دو تو وہ کہتا ہے مجھے کیوں اتارا. اب یہ مسئلہ ہے. جس کو آپ اپنی مرضی سے اس کو ریفریز کر سکتے ہیں. یہ معاملہ یہاں پہ ہے اس وقت. اور جج جو گود میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہر چیز ٹھیک ہے اور یہ ملک کے مفاد میں ہے, ملک کی سلامتی اسی سے ممکن ہے. تو کامران منظر صاحب, آپ لوگوں جو مولانا صاحب نے کہا ہے پچھلی حکومت کو چلنے نہیں دیا, یہ حکومت بھی چلنے نہیں دیں گے, تو پھر یہ 5 سال حکومت تو پھر پورے نہیں کرے گی اگر آپ سب لوگ سڑکوں پہ آ گئے. اس وقت تو آپ دیکھیں نا, اس وقت تو ایک لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے. ایک اتحاد 5 اگست کی کال دے رہا ہے, تو اس کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ کیا کمال کرتا ہے. اب اس وقت ہم بیٹھے آرام سے. اچھا, آپ ویٹ اینڈ سی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہوگا کیا, پھر ہم حصہ لیں گے. دیکھیں گے. نہیں, ہم کو حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے فی الوقت. ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہم اپنے منشور کے مطابق آگے بڑھیں گے. مگر فی الوقت جو ہے نا وہ ہم ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس کا بینیفیشری کوئی اور ہو. اچھا, یعنی کہ پھر آپ لوگ تو سڑکوں پہ نہیں آ رہے, لیکن مولانا صاحب کا بیان تھا, میں نے اس لیے پوچھا آپ سے کہ آپ کا بھی لاہے عمل تو ہوگا. فی الوقت تو 4 تاریخ تک تو مولانا ملک سے باہر ہیں, ترکی میں. بٹ صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ناصر بٹ صاحب, 5 اگست کی تیاریاں کر لیں آپ لوگوں نے بھی؟ دیکھیں مولانا صاحب ایک کہتے ہیں بڑے وہ جمہوریت پسند, نہیں ہماری کوئی تیاری نہیں ہے, ان کی تیاری ہوگی. اگر وہ جمہوری طریقے سے احتجاج کریں گے ان کو کوئی کچھ نہیں کہا جائے گا. اگر انہوں نے وہی رویہ رکھا جو ان کا 2 سال سے چل رہا ہے تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا, اور جب قانون اپنا راستہ لیتا ہے تو پھر وہ آپ کے سامنے ہے. نہ 24 نومبر دوبارہ ہونے دیں گے, نہ 9 مئی ہونے جائے گا دوبارہ, لیکن قانون اپنا راستہ لے گا. انہوں نے اگر جمہوری طریقے سے احتجاج کرنا ہے تو ان کا حق ہے وہ کرے. اور ان کے اگر بیٹے آتے ہیں تو اعتراض نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ پکڑا جائیں گے, ان کے بیٹے کی گرفتاری ہوگی؟ نہیں, ان کے بیٹے تو عمران نے کہا میرے بیٹے نہیں آئیں گے پاکستان میں. وہ آئیں, آ کے ملے اپنے باپ سے, آ کے ملاقات کریں. 2 سال سے تو وہ نہیں آئے. یہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو حکومت پاکستان ویلکم کرے گی, جا کے ملے اپنے والد سے, 10 دفعہ ملے. اور تحریک میں حصہ نہ لیں؟ نہیں, تحریک میں آپ حصہ لے نہ لے یہ ان کا فیصلہ ہے. اگر والد میں ملنے آنا تو ضرور آئیں. دیکھیں میں برطانیہ میں اگر جاتا ہوں نا, میں ایک وزٹ ویزا لے کے جاتا ہوں تو وزٹر کے جو اتنے رائٹ ہوتے ہیں اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جا سکتے. انہوں نے تو ابھی درخواست بھی نہیں دی ویزا لینے کی, وہ تو آنا ہی نہیں چاہتے. یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں, کل عمران خان نے خود کہہ دیا میرے بیٹے نہیں آئیں گے. انہیں تردید کی بعد میں بہت سارے لوگوں نے ان کی جانب سے, ان کی بہن نے تردید کی. وہ آ جائیں, ہم ویلکم کریں گے. وہ آئیں, آ کے اپنے باپ سے روز ملے, کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہے. اچھا, مطلب حکومت نے بڑے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کامران منظر صاحب, یہ تو کہ جی روز ملنا چاہیں ان کے بیٹے آ جائیں روز ملنے, لیکن جو یہاں موجود ہیں وہ تو بیچارے ضرور ملے, باپ بیٹے سے ملے, ضرور ملے. تھوڑا سا ان کا بھی پاؤں کھول دیں. وہ بیچارے روز جا کے نا باہر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا پاؤں کھول دیں, ان کو جا کے ذرا تھوڑا سا آسانی سے ملنے جلنے دیں, تاکہ بہت سارے لوگ بہت سارے معاملات پاؤں کھولنے سے ٹھیک. تو وہ پھر بٹ صاحب کی حکومت ہوتا نہ روکتی ہو سر؟ نہیں, دیکھیں عمران خان صاحب نے جس سے ملنا ہوتا ہے وہ مل لیتے ہیں. وہ جن کو ملانا ہوتا ہے صبح 6 بجے مل لیتے ہیں. جن کو نہیں ملنا چاہتے عمران خان نہیں ملتے. وہ نہ اپنی بہن سے 2 بہنوں سے ملتے ہیں تو تیسری سے کیوں نہیں ملتے؟ یہ تو عمران کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. سر یہ اگر عمران کورٹ نے آرڈر کیا, بڑی اچھی بات کی آپ نے, وہ آپس میں باہر لڑتے رہتے ہیں, آپ کے سامنے ہے. بٹ صاحب 6 بجے اگر عمران خان کس سے ملنا چاہے تو آپ کی گورنمنٹ فوراً کہتی ہے جی ملنے کو ہمیں اعتراض نہیں ہے. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم رکاوٹ نہیں ڈالتے. وہ جس سے ملنا چاہیں, یہ تو ان کے لیے 5 اسٹار ہوٹل ہے. وہ جم بھی کرتے ہیں, وہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, دیسی مرغا بھی کھاتے ہیں. اب تو جیل ہے, وہ قیدیوں کے کوئی اصول بھی ہوتے ہیں حکومت کے, وہ تو اس میں بھی ان کو بڑی ریلیف ہے کہ جس سے چاہے مل لیتے ہیں, وکیلوں سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں. یہ سیاسی بیان ہوتا ہے جی مجھے ملنے نہیں دے رہے, مجھے ایسی کوئی بات نہیں. عدالت نے ان پر نظر رکھی ہوئی ہے, عدالت ان کو ریلیف دے رہی ہے, ہر چیز ان کو مل رہی ہے. سر تو یہ اعظم سواتی 6 بجے چلے گئے تھے صبح, حکومت نے اجازت دے دی تھی کیونکہ یہ تو جیل مینول کے خلاف تھا.
نہیں، ایک بندہ اگر ریکویسٹ کرتا ہے مجھے ملنا ہے تو پھر اگر ہم نے دیکھے نا، آپ کی وہ بات تو نہیں نا کہ ملنے نہیں دیتے. اب وہ ملنا ہی نہیں چاہتے عمران خان صاحب کسی سے. جو باہر آپ کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں، یہ جو لگا ہوتا ہے ڈرامہ، وہ دیکھے نا کیا کرتا ہے جا کے، وہ کیا نام ہے، گنڈا پور، وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے، جب وہ ملنے جاتا ہے تو چلا جاتا ہے. کیمرون صاحب آخری سوال آپ سے. سر یہ صبح 6 بجے آزم سوادی مل لیتے ہیں، بیرسٹر صاحب آدھی رات کو جا کے مل لیتے ہیں، تو سر یہ مطلب جیل مینول کے تو ویسے خلاف ہے، اور دوسری طرف عام لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. تو سر یہ کیا معاملہ ہے؟ مطلب حکومت صبح اس وقت جو نا، جب کسی کوئی ملنے جاتا ہے یا اس کو ملوایا جاتا ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ چیزیں مینج ہوتی ہیں. وہ کسی کے کہنے پہ جاتے ہیں، کسی کا پیغام لے کے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں مینج ہوتی ہیں. اور پہلے بھی سوادی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تھا جس وقت ہم سے بات چل رہی تھی کہ وہ ان کو عمران خان صاحب نے جو نا یہ ہدایت کی ہوئی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رہیں. اس طرح سے مفہوم، میرے الفاظ میرے گڑبڑ ہو سکتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں، مگر مفہوم جو ہے نا وہ یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ انڈر انسٹرکشن رابطے میں تھے. تو اب بھی جو 6 بجے کوئی جائے گا، اگر میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل رہا ہوں، سینیٹر ہوں سٹنگ، اگر میں چاہوں تو کہ کسی سے جو ہے نا، کسی قیدی سے مجھے 6 بجے ملنا ہو، اور اگر ایون جیل سپرنٹینڈنٹ میرا واقف ہو تب بھی وہ مجھے نہیں ملوائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ سہولتیں آپ نے دی ہوئی ہیں، یا یہ جب 6 بجے اور رات میں 12 بجے کوئی ملتا ہے تو پھر گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہوتا؟ نہیں دیکھیں نا، آپ کی بات ہے، انہوں نے ہر چیز عدالت سے اجازت لی ہوئی ہے کہ میں نے فلاں چیز کھانی ہے، مجھے اتنے کم وہ بار لمبی چاہیے، میں نے واک کرنی ہے، مجھے مشین چاہیے. اور بات کر رہا ہوں بٹ صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ پھر جیسے آزم سوادی صاحب کا کوڈ کیا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے انہوں نے، تو پھر بات چیت وہاں ہوتی رہے گی، حکومت کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا بات ہو رہی ہے. تو یہ آپ عمران خان کو کچھ سمجھا دینا کہ بات تمہیں حکومت سے کرنی ہے، سیاسی جماعت سے کرنی ہے. انہوں نے انہی سے بات کریں گے تو کچھ ٹیبل ٹاک ہوگی تو کچھ رزلٹ نکلے گا. اگر ان کا یہی طریقہ ہے تو 2 سال گزرے، 3 سال اور گزر جائیں گے. بات تو ان کو 2-3 سال اس طرح گزر جائیں گے اور خان صاحب جیل میں رہیں گے. 5 تاریخ بڑی ہے. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا. ناصر بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، اور 5 اگست کے حوالے سے ظاہر حکومت کا بیانیہ اب تک تو یہی ہے کہ جناب ہم نے کیا تیاری کرنی ہے، وہ تیاری تو کرنی ہے. جو انہوں نے باہر نکلنا ہے خان صاحب کے لیے، انہوں نے باہر نکلنا ہے حقوق کے لیے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی جماعت کے ہم نکلیں گے، لیکن 5 اگست کو نکلنے سے پہلے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ بہت زیادہ انتشار کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف، اور ممکن نہیں ہوگا بڑی تعداد میں وہ سڑکوں پر لوگوں کو لانے میں کامیاب ہو جائیں. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک لیے ہمیں دی اجازت. مولانا اقبال.